بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ہاشم ایک ایسا نام جو گزشتہ چند سالوں سے سوشل میڈیا پر تیزی سے ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اس کی ویڈیوز میں ایک عجیب سی روحانیت، پراسرار دعوے اور لوگوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کرنے کا انداز پایا جاتا ہے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے تو کبھی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور۔ سادہ دل لوگ جو دین کی گہرائی سے واقف نہیں ہیں اس کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم دین کے معتبر اصولوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں تو عبداللہ ہاشم کی پوری عمارت ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ اسلام میں امام مہدی علیہ السلام کا کانسیپٹ کوئی معمولی یا جذباتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک عقیدہ ہے جو واضح احادیث پر مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام مہدی میرے خاندان سے ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے۔ ان کا نام میرا نام ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ اب یہاں غور طلب بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ نسبت جسمانی اور نسلی ہوگی، روحانی یا خود ساختہ کلیم نہیں ہوگا۔ عبداللہ ہاشم کے جھوٹے دعوے کی بنیاد ایک جھوٹے مدعی احمد الحسن پر ہے، جو خود کو مہدی کہتا تھا۔ عبداللہ ہاشم اسے اپنا روحانی والد قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ احمد الحسن کا نام احمد ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام ہے تو اس کا تعلق نبی کریم سے جوڑنا درست ہے۔ اور پھر وہ اپنا نام عبداللہ کو نبی پاک کے والد عبداللہ کے نام کے ساتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے دیکھو حدیث کی شرط پوری ہو گئی۔ حالانکہ یہ سراسر احمقانہ چال ہے، کیونکہ حدیث میں روحانی والد یا نام کا اتفاق کی بات نہیں کی گئی، بلکہ نسبی تعلق کی صراحت موجود ہے۔ یہی نہیں، ورلڈ آل بیت اسلامک لیگ نے جب احمد الحسن کی نسل پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے کوئی کنیکشن دور دور تک نہیں ہے۔ اس کا شجرہ نسب مکمل طور پر فیک، جعلی ہے اور کوئی مستند تاریخی یا دینی ثبوت موجود نہیں ہے کہ وہ آل رسول سے ہو۔ چنانچہ جب بنیاد ہی جھوٹی ہو تو اس پر کھڑا کیا گیا ہر کلیم، ہر دعویٰ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ہاشم کی حرکات اور بیانات نہ صرف اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہیں بلکہ سراسر فتنہ انگیزی کا باعث بن رہے ہیں۔ ایک طرف وہ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میری بیعت کرو، دوسری طرف عیسائیوں کو مخاطب کرتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی جھلک ہوں، پھر نعوذ باللہ وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بننے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ یہ ڈوئل سٹینڈرڈ، یہ دو رخا اور دھوکہ دہی پر مبنی رویہ ایک سچے نبی یا مہدی کی شایان شان نہیں ہو سکتا۔ احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں ظلم و ستم، فتنہ و فساد اور بھوک و افلاس کا دور دورہ ہوگا۔ لوگ تنگ آ چکے ہوں گے، عدل کی تلاش میں ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو ظاہر کرے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوگا۔ مدینہ سے مکہ جائے گا اور وہاں خانہ کعبہ کے پاس لوگ زبردستی اس سے بیعت کریں گے۔ وہ شخص خود کو پیش نہیں کرے گا بلکہ لوگ اس کو پہچانیں گے اور منت سماجت کر کے اس سے خلافت قبول کروائیں گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ ہاشم کس حدیث پر پورا اترتا ہے؟ کیا وہ مدینہ سے آیا؟ کیا وہ آل فاطمہ سے ہے؟ کیا اس نے کسی فتنہ زدہ دنیا میں بھوک و افلاس کے دور میں کوئی عدل قائم کیا؟ کیا یہ لوگ اس کی بیعت کے لیے بیت اللہ میں جمع ہوئے؟ جواب نہیں۔ اس کے برعکس وہ انسٹاگرام پر بیٹھا کیمرے کے سامنے لائٹس آن کر کے خود کو مہدی قرار دیتا ہے اور یوٹیوب پر فالورز کی تعداد کو اپنی قبولیت کی دلیل بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیات کو اپنی مرضی کے مطابق توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے، ترجمے میں نقص نکالتا ہے اور عوام کو الجھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود رب تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس میں کمی بیشی، کمی کجی کوتاہی یا نقص تلاش کرنا دراصل اللہ کی ذات پر اعتراض کے مترادف ہے، اور جو شخص یہ جسارت کرے وہ کیسے امام مہدی علیہ السلام ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ۔ بلکہ ایک شخص ایک فتنہ پرور، کذاب اور گمراہ کن دائی ہو سکتا ہے جب شیطانی ایجنڈے پر جو کام کر رہا ہو۔ تاریخ میں ہمیں ایسے کئی جھوٹے مدعی ملتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو اپنے روحانی لبادے میں لپیٹ کر گمراہ کیا، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس طرح کی ان سب کی جو کہانیاں ہیں شروع میں ایک الہام، روحانی خواب یا باطنی تجربے سے ہوتی ہیں، لیکن انجام ہمیشہ امت کی گمراہی اور فرقہ واریت پر ہوتا ہے۔ عبداللہ ہاشم بھی انہی پرانے فتنوں کی ایک نئی شکل ہے، صرف پلیٹ فارم بدل گیا ہے۔ اب فتنہ انسٹاگرام اور یوٹیوب سے پھیل رہا ہے اور یہ وقت ہے کہ ہم بیدار ہوں، اپنی نئی نسل کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھیں اور دل کی جو دین ہے ہمارا
اور اس کی اصل روح کو سمجھ کر تحقیق اور دلیل کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ امام مہدی کے ظہور کا وقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے ہم ہر ایسے شخص سے ہوشیار رہیں جو خود کو مہدی، نبی یا روحانی نجات دہندہ کہے، کیونکہ سچا امام مہدی علیہ السلام اعلان سے نہیں، کردار، نسب اور رب کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہونے سے پہچانا جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے، جھوٹے جو مدعی ہیں مدعیوں کی سازش سے بچائے، اور ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں سیدھا رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔